السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو ایک سٹوری پر ہے، ادھورا۔ تو چلیں بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ میں نے پہلی بار ایمن مراد کو اس کی ویل چیئر کے ساتھ ایڈمن آفس میں دیکھا تھا۔ وہ انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اسے مسترد کر دیا جائے گا۔ بھلا ایک جسمانی طور پر معذور لڑکی کس طرح ایک اسکول ٹیچر منتخب ہو سکتی ہے؟ پرنسپل صاحب تو اچھوں کو گھاس نہیں ڈالتی تھی، پھر یہ ایمن کس کھیت کی مولی تھی؟ مگر جس پر اعتماد انداز میں وہ ایڈمن والوں سے گفتگو کر رہی تھی، اسے دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی معذوری کی وجہ سے کسی بھی قسم کے احساسی کمتری کا شکار ہے۔ وہ سارا دن میں نے ایمن کے متعلق مختلف قسم کے مفروضے مرتب کرتے ہوئے گزارا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایمن کے متعلق میں اتنا کیوں سوچ رہی ہوں۔ شاید میں اس سے مرعوب ہو چکی تھی، مگر میرا دل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگلے ہی روز مجھے ایمن کے منتخب ہونے کی خبر مل گئی اور پھر ایمن مراد سے میری گفتگو ہونا شروع ہو گئی۔ ہمارے ادارے کا سالانہ فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ حسب توقع اس بار مس ایمن ہی تمام تر انتظامات دیکھ رہی تھیں۔ سارے معاملات ٹھیک چل رہے تھے کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ مس ایمن ہال میں موجود نہیں ہے۔ میں اسٹاف روم میں گئی، وہاں مس ایمن پریشانی کے عالم میں فائلز کو آگے پیچھے کر کے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا مس ایمن، خیریت؟ میں نے اپنے لہجے میں دنیا جہان کی ہمدردی سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ وہ مس زارا، وہ میری کلاس کے بچوں کے ریزلٹ کارڈ نہیں مل رہے، وہ میں نے ادھر ہی فائلز کے اندر رکھے تھے، ایمن یہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ مس ایمن آپ پریشان نہ ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ مل کر ڈھونڈتی ہوں، مل جائیں گے، میں نے ایمن کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مس ایمن آپ کو میم بلا رہی ہیں، آپ فنکشن چھوڑ کر ادھر آ گئیں، آپ سے اس قدر غیر ذمہ داری کی امید نہیں تھی، آپ فنکشن چھوڑ کر اسٹاف روم میں آ گئیں، حد ہے غیر ذمہ داری کی، آپ نیچے آئیں۔ سرتاج انتہائی غصے کے عالم میں اسٹاف روم میں آئی اور غصے کے عالم میں بولتے ہوئے نیچے چلے گئی۔ اس روز ایمن کی خوب بے عزتی ہوئی اور مجھ سمیت بہت سی ٹیچرز کے دلوں کو سکون مل گیا۔ ایمن کے جو ریزلٹ کارڈ میں نے چھپائے تھے وہ واپس اس کی فائلز میں رکھ کر گھر چلے گئی۔ اس روز میں بہت خوش تھی اور گھر پہنچ کر ایک اور خوشی کی خبر میری منتظر تھی۔ زارا بیٹا اب تم گھر بیٹھنے کی تیاری کرو، تمہارے رشتے کے لیے اسفند نے ہاں کر دی ہے اور یہ سب تمہاری کالنگ ایمن کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ کیا؟ مگر حیرت کے باعث مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ ہاں نا، ڈاکٹر اسفند کی والدہ تمہارے بارے میں پوچھنے کے لیے کل تمہارے اسکول جا پہنچی تھیں اور وہاں تمہاری مس ایمن نے اسفند کی والدہ کے سامنے تمہاری اتنی تعریفیں کی کہ انہیں ماننا ہی پڑا۔ میں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، یہ سب آپ کو اسفند کی والدہ نے بتایا ہے؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، ان کے علاوہ اور کون بتا سکتا ہے؟ میرے لیے تو وہ لڑکی فرشتہ ثابت ہوئی ہے۔ اور جب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ لڑکی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی تو بے اختیار میں نے کہا، معذور وہ نہیں ہے، وہ تو مکمل ہے، ادھورا تو وہ ہے جو اسے معذور سمجھتا ہے۔ امی نے تو شاید اور بھی بہت کچھ کہا تھا، مگر میرے آس پاس تو امی کی زبان سے نکلا ہوا آخری جملہ ٹھہر گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ ایمن سے معافی مانگوں گی تو وہ مجھے معاف کر دے گی، مگر ایمن کے رویے سے مجھے اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ ادھورا کون ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔